Morning with Farah. ویلکم بیک ATV مارننگ آپ دیکھ رہے ہیں، اور آج میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ہم اپنی بہت پیاری، اپنے ملک کا بہت قیمتی اور خوبصورت آواز پروین شاکر صاحبہ کو یاد کرنے والے ہیں، جنہوں نے اتنا کنٹریبیوٹ کیا شاعری میں. اور ایز وومن مجھے لگتا ہے کہ جتنی خوبصورت ترجمانی ہماری خیالات کی، جذبات کی، مشکلات کی، معاشرتی رویوں کی انہوں نے کی ہے، کم ہی ہمیں اردو ادب میں اس سے پہلے یہ ذائقہ اور یہ اسلوب اور یہ انداز دیکھنے اور سننے کو ملا. میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ ان کا یہ جو مجموعہ کلام ہے یہ بھی انہوں نے ڈیڈیکیٹ کیا اپنی ایک بڑی عزیز، بڑی پیاری دوست کے نام، اور اس کی ڈیڈیکیشن میں لکھا ہوا ہے کہ اٹ از ڈیڈیکیٹڈ ٹو دا پروین شاکر اور پروین قادر آغا کے نام، کیونکہ ان کے ساتھ ان کی دوستی اور ان کی جو محبت تھی یہ بڑی دیرینہ تھی. تو آج جب میں نے ان کے بارے میں بات کرنی تھی تو مجھے لگا کہ ان سے بہتر اور کوئی شخصیت ہو نہیں سکتی کہ جو چیئرمین بھی رہی ہیں پروین شاکر ٹرسٹ کی، اور اس کے علاوہ خود فیڈرل سیکریٹری رہی ہیں، چونکہ یہ بھی فیڈرل سیکریٹری تھیں. پروین شاکر صاحبہ کا بھی جاب جو ہے وہ ان کے ساتھ ہی تھا. تو ایک دوستی اور ایک قربت اور جو ایک مانوسیت رہی ہے، اس حوالے سے آج ہم نے یہاں پہ دعوت دی ہے. میرے ساتھ ہیں پروین قادر آغا صاحبہ. السلام علیکم. تھینک یو ویری مچ. بہت طبیعت خراب ہے ان کی، لیکن ہم نے بہت منتیں کی، ہم نے کہا نہیں آپ نے ضرور آنا ہے، ہم نے آپ سے باتیں کرنی ہے. تھینک یو فار یور ٹائم. آپ تشریف لائیں. جی کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا شکر جی، بڑا اچھا پروگرام ہوتا ہے آپ کا. شکریہ، بہت شکریہ. ہم سب جو ہیں مداح اور لورز، لیکن ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں جو آپ لوگ ہیں، جو دوست ہیں جنہوں نے کہ، تو ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ ہم تو کتابوں سے، ان کی شاعری سے جانتے ہیں ان کو، آپ تو ان سے ملی ہوئی ہیں. جی جی، تو تھوڑا تعارف تو کروائیے، کیسی تھیں پروین شاکر صاحبہ؟ وہ بہت ہی یونیک قسم کی پرسنالٹی تھی. ہر طرح سے میری ملاقات تو کیونکہ دفتر میں CBR میں تھی، وہ کسٹم سروس کی ہے، میں انکم ٹیکس کی تھی، تو ہماری ملاقات CBR میں ہوئی. وہ کراچی سے پوسٹ ہو کے اسلام آباد آئی. جی تو اس فار دوز ہو ڈونٹ نو کہ اب جو FBR ہے یہ پہلے CBR FBR بالکل. تو اس وقت FBR میں لیڈی آفیسرز اکیلی میں تھی. تو ایک مجھے پتہ لگا ایک اور آ رہی ہے، میں بڑی خوش ہوئی، وہ بھی خوش ہوئی. پھر ہم 11 بجے چائے ہوتی تھی یا کچھ تو ہم مل بیٹھتے تھے. پھر مجھے پتہ لگا یہ شاعرہ بھی ہے، یہ آفیسر بھی ہے. تو پہلے سے تو میں نہیں جانتی تھی. پھر ہماری بڑی اچھی دوستی ہو گئی، اور بس اس کی ہر کام میں ساتھ رہتی تھی، وہ ساتھ رکھتی تھی مجھے کتاب یہ پبلشنگ کے لیے یا اس کے لیے. پھر سارا اس نے اپنا یہ جو کتابوں کے کام مظہر الاسلام صاحب کے ذمے کیا. اپنی ایک پروڈکشن ہاؤس کھولا، مراد پبلیکیشنز، وہ چھاپتے تھے. اور باقی جو ادھر کے ایڈمنسٹریٹو کام ہوتے تھے وہ میرے ذمے اس نے کر دیے، اور آپ فارغ ہو گئی. کہتی تھی آپ وہ صرف کریٹیو کام میں بزی ہوگی. لیکن یہ اتنے اچھے دوست، مظہر الاسلام صاحب سے بھی ملاقات میری رہی. آئی وش آج وہ بھی یہاں پہ ہوتے. مظہر صاحب ہم آپ کو بھی مس کر رہے ہیں. لیکن یہ کہ آپ جیسے دوستوں کا ملنا یہ اتفاق تھا کہ آپ سب کا ایک بانڈ بن گیا. کیونکہ یوزلی ایسے لوگ جو ہوتے ہیں تھوڑے تنہائی پسند بھی ہوتے ہیں، اتنے لوگوں سے ملتے بھی نہیں. تو کیا وہ تنہائی پسند تھیں یا دوستوں میں رہنا انہیں اچھا لگتا تھا؟ وہ اپنی سلیکٹیو تھی، اس کی دوست تھی، سلیکٹیو تھی. اور اس سے تو بہت لوگ ملنا چاہتے تھے، گھر آنا چاہتے تھے، پر وہ بینگ سنگل مدر بھی تھی تو وہ محتاط رہتی تھی. اپنا اس کا جو ہنس مکھ کیریکٹر تھا، ہیومر بڑا اچھا تھا، اور ہر کام میں اس نے ایکسیل کیا ہے. کیا وہ پڑھائی ہو، چاہے ٹی وی ہو، چاہے جرنلزم ہو، جو اس نے کام اٹھایا. ٹی وی اینکر بھی بنی. اچھا، دیٹ آئی ڈونٹ نو کہ وہ ٹی وی اینکر بھی نہیں. ہاں، ٹی وی اس نے پروگرام کیے تھے سخنور. رائٹ. وہ ہر شاعروں کا انٹرویو تھا. تو وہ اتنا انفارمیٹیو تھا. دیکھیں نا، وہ ہر شاعر کی پہلے پوئٹری پڑھتی تھی، پھر ان کا ظاہر ہے ان کے انٹرویو جب کرنا ہے تو پھر بہت سے ان سے سوال پڑھا ہوا ہوگا تو ان سے سوال کر سکتی تھی. وہ بہت رہا پاپولر پروگرام رہا. اچھا، میں نے ان کو سخنور میں ایز اینکر نہیں، ظاہر ہم نے تو انہیں ایز شاعر ہی لیا کیونکہ وہ ہمسیلف ایک وہ تھیں. اچھا،
جب آپ کی ان سے ملاقات ہوئی تو اس وقت وہ سنگل تھیں اس وقت؟ اس وقت شادی شدہ تھی، لیکن اس کے تھوڑے دنوں بعد پھر سیپریشن ہو گئی اس کی. پھر وہ اسلام آباد رہی اور اس نے بیٹے کو ایز اے سنگل پیرنٹ پالا اور وہیں پہ اس کی داخل کرایا اسکول میں، شوبیل اسکول میں داخل تھا. اچھا، یہ بھی ایک زندگی کا بڑا ٹف انہوں نے جو مرحلہ دیکھا. خواتین اس لیے بھی بہت زیادہ ان سے ریلیٹ کر سکتی ہیں. شی واز اے ورکنگ وومن، شی واز اے سنگل پیرنٹ، بالکل. اور پلس آن ٹاپ آف دیٹ وہ ایک شاعرہ بھی تھیں، اور شاعرہ بھی پورے مشاعرے میں کوئی ایک دو ہی خواتین. شبنم شکیل صاحبہ پھر بعد میں ساتھ جو ہے وہ ہونا شروع ہوئی. اور اتنے ملکوں میں اس کو جانا ہوتا تھا، ہر مشاعروں میں بہت اس نے ٹریول کیا. پھر اپنی پڑھائی کے لیے گئی، پڑھائی کے لیے 2 سال امریکہ رہی. پھر ہارورڈ سے اس نے ڈگری لی اپنی پبلک ایڈمنسٹریشن کی. رائٹ. سو یہ دونوں چیزوں کو وہ ساتھ ساتھ چلاتی رہی. انہوں نے کسی ایک کو نظر انداز نہیں کیا دوسری کے نہیں کیا. ہر ایک میں ایکسیل کیا، ہر ایک میں ایوارڈ لیے. شاعری میں تو 3-4 ایوارڈ زندگی میں لیے. جرنلزم کا ایوارڈ جنگ میں لکھتی تھی گوشۂ چشم، اس کا ایوارڈ اس کے جانے کے بعد ملا. اور ٹی وی میں تو خیر اس کا نام تھا ہی. جی بالکل. ان کا لہجہ، ان کا انداز، ان کی اداس آنکھیں خاص طور پہ ایک چیز جو ان کی پوری شخصیت میں کبھی نہیں فراموش کی جا سکتی، وہ ان کی آنکھوں کی اداسی ہے. تو وہ کیا اداس تھیں یا ان کی؟ نہیں، وہ ظاہر تو نہیں کرتی تھی، بڑی پرائیویٹ پرسن. اچھا. وہ کوئی نہیں اپنے دکھڑے کسی کو نہیں سناتی. وہ آرام سے، اتنی پلیزنٹ کمپنی تھی، ہیومر اتنا اچھا تھا، اور وہ بالکل سوشلائزنگ میں سب ٹھیک تھا اس کا. لوگ اس کے اتنا ایڈمائر کرتے تھے، ہر جو بلاتے تھے ہر پارٹی پہ وہ اسٹار ہوتی تھی ہر محفل کی. جتنی وہ خوبصورت تھی ماشاءاللہ، خوب ماشاءاللہ. اگر وہ شاعرہ نہ بھی ہوتی تو جتنی وہ خوبصورت خاتون تھیں، ہر کوئی ان سے ملنے کے لیے جو ہے وہ اس میں بےتاب ہوتا ہے یقیناً. اچھا، میں اکثر یہ لوگ پوچھتے ہیں سوال، پوچھنا بھی چاہتے ہوں گے کہ جب اتنا سب کچھ اتنا اچھا، اتنی خوبصورت، اتنی ذہین، اتنی قابل، اتنی ہر کام کو اچھی طرح سے، تو میرڈ لائف میں کیوں پھر ایسے ہو جاتا ہے کہ وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ 2 پرسنالٹیز، وہ بھی اچھے انسان تھے اور ڈاکٹر تھے، بس ان کی کوئی کیمسٹری آپس میں نہیں ملی اور وہ الگ ہو گئے. تو وہ بھی بہت اچھے تھے. جب وہ فوت ہوئی ہے تو اس کے بعد بیٹا یہیں تھا. پھر میں نے ان سے رابطہ کیا اور وہ آئے بھی تھے. تو میں نے کہا کہ بیٹے کو ابھی دیکھیں، آپ سے تو وہ نہیں فیملیئر ہے، یہاں ہی پلا بڑا ہے، تو آپ اس کو یہاں رہنے دیں ہمارے پاس، اور پھر جب وہ ذرا بڑا ہوگا آپ لے جانا. تو وہ مان گئے. انہوں نے مجھے باقاعدہ ریٹن گارڈین مجھے بنا دیا اس کا. تو آئی تھنک بڑی بات تھی اس کے والد کی. اس نے بیٹے کا خیال رکھا دیا. ٹھیک ہے. اور رابطے میں رہا پھر اس کے بعد بیٹے سے ہمیشہ. پھر وہ بھی فوت ہو گئے نا. جی. اچھا، یہ لیکن پروین شاکر صاحبہ نے دوبارہ شادی نہیں کی. انہوں نے اس طرف نہیں، اپنی زندگی کو انہوں نے اسی طرح سے کیری فارورڈ کیا. اپنی زندگی میں وہ اسی طرح خوش تھی. اچھا، تو یہ جس تنہائی کا بہت زیادہ ذکر ہوتا ہے، ہاں، وہ اسی وجہ سے ہوتا ہے نا، کیونکہ وہ اس کے جو پیرنٹس کراچی میں تھے، ایک ہی بہن تھی ان کی، وہ سب کراچی میں تھے. جب اسلام آباد آ گئی تو پھر وہ ظاہر ہے اس طرح سے تو تنہا تھی نا. اور پھر شاعروں کا یہ ہوتا ہے کہ وہ ضروری نہیں کہ وہ اندر وہی ہو جو وہ لکھے، وہ امیجن بھی کرتے ہیں. شاعر امیجن کرتے ہیں کہ یہ ایسپیکٹ ہے، تو اس کے اوپر پھر لکھنا شروع کر دیتے ہیں، تنہائی پہ لکھتے ہیں. پر وہ دیکھنے میں بالکل لائیولی اینڈ خوش باش اینڈ زندگی کو انجوائے کرتے ہوئے. یہ جو اسٹرگل تھی ان کی، اس کے بارے میں ہمیں تھوڑا سا بتائیے. بینگ سنگل پیرنٹ ان کا جو رول تھا، بیکاز آئی تھنک ان کا بیٹا بہت چھوٹا تھا، 7-8 سال کا تھا. 14 سال کا تھا. جتنے کا بھی تھا وہ چھوٹا بچہ، اس پہ تو اثر ہوا. اور اس کو بھی بہت پیار کرتی تھی بیٹے کو، اور اس نے یہ شاید اسی لیے دوبارہ شادی نہیں کی ہوگی کہ وہ بیٹے کا خیال رکھے. اس کا صحیح خیال رکھا اس نے. اور وہ پھر بڑا ہو کے دیکھے، ماں کی دعائیں ہیں. اس نے اپنی زندگی میں اب جب وہ پہلے تو جو اس کے کتابوں کے باتیں تھیں وہ ساری اس نے
बैंक अकाउंट मेरे हवाले कर दिया था कि ऑथराइज आप ही साइन करें, आप ही जाने, कभी हिसाब नहीं मुझसे पूछा। फिर जब वो फौत हुई तो मैं फ्रोबेल स्कूल गई, मैंने कहा कि उसके पेरेंट का नाम बदल दें, आप मुझे गार्डियन आप उसका लिख दें। तो कहने लगे आपका तो पहले से ही वो लिखा गई हुई है नाम एज गार्डियन। हाँ, एज अ गार्डियन। राइट। तो पता नहीं उसको क्या ख्याल होगा, इतना कॉन्फिडेंस था उसको कि ये ख्याल रखेगी। कॉन्फिडेंस भी और एक मेंटली प्रिपेयर होना भी, बिकॉज ये बहुत सारे लोगों को एहसास नहीं होता कि जो सिंगल पेरेंट होते हैं उनके अंदर ये एहसास होता है कि खुदा न खासा किसी वक्त हमें कुछ हो गया या अचानक कुछ हो गया तो क्या होगा, कैसे होगा। मैं अभी ओपनिंग में भी यही बात कर रही थी कि महर तमाम भी उन्होंने अपनी ज़िंदगी में वो एक छापी। मैंने छापा है उसको ना? बार बार पूछा कि तुम क्यों छाप रही हो, ये तो थोड़ी देर में छापते हैं शायद, जब 5-6 कहती है नहीं मुझे वो 5वीं किताब ज़रूर लिखनी है, 5वीं किताब। मुझे किसी ज्योतिषी ने कहा था कि तुम 4 किताबें लिखोगी, तो मैं 5 लिख के दिखाऊंगी। लेकिन 5 भी लिखी उसने। एक तो ये कंपाइल हुई और उसके बाद उसने पूरी डायरी तैयार रखी हुई थी 5वीं किताब की, उसका नाम है कफ़े आईना। कफ़े आईना, हाँ, जो तो उनके जाने के बाद फिर हमने छापी, ट्रस्ट ने छापी। बिल्कुल। अमजद इस्लाम अमजद को हमने दी कि इसको आप देख लें, तो उसमें कोई गलती तो निकली नहीं, तो उन्होंने फिर हमने वैसे ही छापी जैसे लिख के गई थी। अच्छा, लेकिन ये उनको ज़िंदगी में ये थोड़ा बहुत एहसास हो चला था कि आप 4 किताबें ही लिखेंगी या फिर एक किसी ने उसको, एक नजूमी ने कहा था, तो उसको वो ख्याल दिल में रहा कि नहीं मैं 4 नहीं मैं 5 लिखूंगी। वो तो उसने लिख ली, लेकिन पता नहीं कुछ होगी बात। पर आप देख, कोई अल्लाह की मर्ज़ी होती है, अल्लाह ने हर एक के लिए एक रखा होता है, टाइम रखा होता है। एग्जैक्टली। और वो जब गई है, वो प्राइम ऑफ हर लाइफ था, प्राइम ऑफ हर ब्यूटी, प्राइम ऑफ हर फेम, यस, प्राइम ऑफ हर सक्सेस इन हर करियर। सब कुछ उसका प्राइम पे था। उस वक्त अल्लाह ने उसको ले लिया। तो मुझे लगता है अल्लाह मियाँ ने उसको फ्रीज कर दिया है, फ्रोजन इन टाइम, एज दैट ब्यूटीफुल परवीन शाकिर। यस। तो हमें वो उसी तरह ही याद रहेगी, खूबसूरत She will always be उसका that, अंदाज़े बयान इतना खूबसूरत था मुशायरों में, वैसा तो कोई नज़र नहीं आ रहा आजकल भी। बिल्कुल मुशायरों में बिल्कुल। एक उनकी आंखें, एक उनका बोलने का अंदाज, ये दोनों इतने खूबसूरत थे कि उनकी शायरी को जिसे कहते हैं ना 4 चांद और भी लग जाते थे जब वो उसको वो अदा करती थी। आम जिंदगी में भी शेर पढ़ती थी या शेर बोलती थी या कहती थी? नहीं, बिल्कुल नहीं, वैसे नहीं। कोई वो कह दे शेर सुना, वो इतना नहीं अच्छा लगता था उसको, ठीक है, क्योंकि वो कोई पर्सनैलिटी उसकी प्राइवेट थी। तो जनरली होता था कि उसको कोई मुशायरे में बुलाए तो तब करती थी। ऑफिस में तो वो अपनी ऑफिस की बात होती थी, शायरी की नहीं। अच्छा, कैसा लगता था? क्योंकि बिकॉज शी वाज एन ऑफिसर एज वेल, तो उसमें जब लोग और कोलीग्स के ये शायरा हैं, एक दो उनकी नज़में मैंने पढ़ी तो उसमें मुझे ये तासुर भी मिला कि बहुत सारे लोग शायद उसमें आके कि चाय मैडम चाय हो जाए, कुछ शेर भी हो जाए साथ। अमूमन इस तरह की बातें हो जाती होंगी। तो उनकी एक नज़म भी है जिसमें उनका थोड़ा सा एनॉयस वो है कि अब शायर पेश हो के शायरी, इस तरह से कुछ उन्होंने बात जो है वो की है। हर सोशल एस्पेक्ट पे लिखा है, बॉस पे लिखा है, फिर वो औरत पे लिखा है, वर्किंग वुमन पे लिखा है। उसने रोमांटिक पोइट्री के अलावा सब जिंदगी की जो असल हकीकतें हैं उनके ऊपर भी, वही मैं जिक्र कर रही थी। लेकिन आपके साथ दोस्ती जो है इसमें ज़्यादा क्रेडिट उनका है, वो आपसे जुड़ती नहीं है, आपने ज़्यादा उनके साथ? मेरा ख्याल में उसी का है या नहीं, दोनों का होगा। मुझसे तो छोटी थी, 10-12 साल छोटी। बहुत उस पर प्यार आता था, बहुत प्यार आता था। मुझे तो वो लगता था कि वो अल्लाह मियाँ ने भेजा है कि इसको तुमने प्रोटेक्ट करना है, इसको संभालना है। तो वो जब तक वो थी, मैं कोशिश मेरी यही रही कि इसको कोई आँच ना आए, इसको मैं संभाली रखूं। और फिर उसके जब वो चली गई तो अब तो बिल्कुल ही मेरे ज़िम्मा है उसकी यादों का ज़िम्मा मेरे हवाले, और ट्रस्ट के हवाले, परवीन शाकिर ट्रस्ट के हवाले है। तो एक ही बेटा है ना उनका? एक ही बेटा मुराद। और अब कहाँ पे है मुराद? वो कनाडा में है, और उसका दिल उसका पाकिस्तान में है। आता जाता रहता है। और अब उसने
ایک ہم پروین شاکر ٹرسٹ کا چیپٹر کھول رہے ہیں ٹورانٹو میں جہاں وہ رہتا ہے. ٹھیک. تو وہ اس کو پھر مینیج کرے گا ٹورانٹو میں, اور ہم انشاءاللہ اپریل میں ایک وہاں لٹریچر فیسٹیول کریں گے اور اس کی اوپننگ کریں گے کینیڈا جا کے. اٹ مسٹ ہیو بین ویری ٹرامیٹک. بچے کے لیے تو بچے کے لیے تو ظاہر ہے ٹرومیٹک تھا. بہادر تھا بالکل. ابھی بھی اس نے اپنے گھر میں کینیڈا کے گھر میں ایک وال آف فیم لگائی ہوئی ہے. اس کی ساری پروین شاکر کی چیزیں تو میں نے سنبھال لی تھی, اس کی ڈگریاں وغیرہ سب کچھ وہ پھر اس کو پہنچائی ہوئی ہیں. اس نے سب ایک وال آف فیم بنایا, کمرہ بنایا, میوزیم سا وہ ہے, ماں کی ہر چیز وہاں رکھی ہوئی ہے. بالکل. لیکن آپ کے ساتھ بھی بہت زیادہ اٹیچمنٹ ہوگی کیونکہ پھر آپ کے ساتھ اٹیچمنٹ ہے اس کی. ہاں بالکل ہے, رابطے میں رہتا ہے, سارا وقت رہتا ہے. آپ کو کہتے کیا ہیں, کیا کہہ کے بلاتے ہیں آپ کو؟ پری آنٹی, پروین آنٹی. اچھا, آنٹی بلاتا ہے. پروین آنٹی, بالکل صحیح. اچھا, یہ ایک شعر میں کچھ بہت ساری شاعری ہے خوبصورت, آپ کو اور بھی بہت بہت پسند ہے. یہ کف آئینہ جس کا بھی ذکر ہو رہا تھا کہ یہ ایک ڈائری جو کہ ملی اور پھر آپ لوگوں نے پروین شاکر ٹرسٹ نے چھپوائی تھی. یہ بعد میں ان کے جانے کے بعد یہ نظمیں اور یہ غزلیں یہ جو بھی ہیں یہ شاعری کی کتاب ان کے جانے کے بعد شائع ہوئی. یعنی آپ کہہ لیں کہ جو چھٹی ان کی کتاب آئی ہے وہ میرے تمام تو ایکچولی ان کی تمام شاعری کی کلیکشن تھی. اس کی کلیکشن ہے نا, یو کانٹ سے کہ وہ نئی کوئی کتاب ہے. اصلی پانچویں یہ ہے, اور پانچویں ان کے جانے کے بعد ہی آئی. اور یہ ایسا اتفاق تھا کہ جب ایکسیڈنٹ ہوا ہے اس کے پاس گود میں تھی یہ اس کا ڈائری. اچھا. وہ ڈائری جب وہ ایکسیڈنٹ ہوا, انہوں نے وہ اس وقت آئی جی پولیس تھے, وہ میرے بیچ میٹ تھے یا آگے پیچھے تھے, جاننے والے بڑے اچھے. تو انہوں نے مجھے جلد اس کی ساری چیزیں لا کے ایکسیڈنٹ کی پکڑا دی, یہ ڈائری خاص طور پہ پکڑائی. وہ پھر کھول کے دیکھا تو یہ پوری کتاب تھی. پھر اس کو سنبھالا, پھر اس کے بعد چھپوایا اس کو. صحیح. ایکسیڈنٹ کی کچھ مطلب سمجھ نہیں آئی کہ کیا ہو گیا. بس ایکسیڈنٹ ہی تھا. ایکسیڈنٹ, وہ اس کا ڈرائیور بھی فوت ہو گیا جو چلا رہا تھا گاڑی, اور وہ بس اللہ کا کرنا ہوتا ہے. اس سے پہلے اس کے پاس ایک ڈرائیور تھا, بوڑھا سا, اینک لگائی ہوئی تھی. میں نے کہا یہ کیا ڈرائیور ہے, یہ اس کو نظر ہی نہیں آتا. تو وہ کچھ دن بعد ڈرائیور اس نے بدلوا لیا, اور یہ جوان تھا لڑکا یوسف. تو وہ بس اب وہ ایکسیڈنٹ ہونا تھا تو کوئی بھی ڈرائیور ہو, ٹریفک لائٹ نہیں تھی, وہ بس آ گئی اس کو ٹکرا گئی, بس ہو گیا. بالکل ہو گیا. بہت انفارچونیٹ. چلیں جی واپس آتے ہیں. تو میں اس بک میں سے کچھ آپ کو سنانا چاہ رہی تھی, لیکن پہلے ایک بریک لے لیتے ہیں. سو بریک کے بعد ڈونٹ گو اوے. اگر آپ کو بھی کچھ اشعار پسند ہیں پروین شاکر صاحبہ کے تو ضرور شیئر کیجئے سوشل میڈیا پہ ہمارے ساتھ. اور صرف یہ نہیں, ہم ان کا خوبصورت سا کلام آپ کو سنانے بھی والے ہیں. اسٹے ود اس. اور مل کے گنگنائے ہیں گمشدہ جو خوشیاں ساری وہ ڈھونڈ لائے. آؤ پھر سے مسکرائے. مارننگ وتھ فرا.